مارکہ حق میں پاک فضائیہ نے جرأت اور بہادری کی وہ نئی تاریخ رقم کی جس کی ہیبت پوری دنیا نے محسوس کی۔ مارکہ حق سے قبل پاک فضائیہ کی 3 روزہ بھرپور جنگی مشقوں ضرب حیدری کا آغاز کیا۔ ان مشقوں کا مقصد پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کو حتمی شکل دینا اور کسی بھی ممکنہ بھارتی جوہریت کا منہ توڑ جواب دینا تھا۔ مشقوں میں GF-17 تھنڈر اور F-16 سمیت مختلف لڑاکا طیاروں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پاک فضائیہ نے آپریشنل ایئر بیسز کو فعال کیا۔ جنگی طیاروں کی تعیناتی کا مقصد مسلح فوج کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنا اور بھارت کو ممکنہ مہم جوئی کے سنگین نتائج سے خبردار کرنا تھا۔ مارکہ حق میں پاک فضائیہ نے ثابت کیا کہ وہ رافیل جیسے کسی بھی جدید طیارے کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ دفاعی ماہرین کا مطابق پہلگام فالز فلیگ کے بعد پاک فضائیہ نے مشقوں اور اسٹریٹجک حکمت عملی سے دشمن پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارت میں سیاسی عزائم کی تکمیل اور انتہا پسندی سے توجہ ہٹانے کے لیے ریاستی سرپرستی میں فالز فلیگ آپریشنز تاریخ کا سیاہ باب ہیں۔ پہلگام واقعے کے فوری بعد بھارتی خفیہ ایجنسی را کی لیک شدہ دستاویزات نے فالز فلیگ سازش کو بے نقاب کر دیا تھا۔ را کی لیک دستاویز میں واضح ہدایات موجود تھیں کہ ضلع اننت ناگ میں منصوبہ بندی کے تحت ایک فالز فلیگ آپریشن کیا جائے گا۔ دستاویز میں واضح تھا کہ فالز فلیگ کے بعد منظم طور پر میڈیا کے ذریعے یہ بیانیہ ترتیب دیا جائے گا کہ غیر مسلموں پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ را دستاویز کے مطابق سوشل میڈیا پر 200 سے زائد اکاؤنٹس کو متحرک کر کے پاکستان مخالف بیانیے میں شدت لائی جائے گی۔ فالز فلیگ کے 3 گھنٹوں کے اندر بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کی گمراہ کن مہم بھی اسی دستاویز کا حصہ تھی۔ دستاویز میں یہ بھی نمایاں تھا کہ اس فالز فلیگ کو بنیاد بنا کر عالمی برادری سے انسداد دہشت گردی میں تعاون کی اپیل کی جائے گی۔ لیک دستاویز نے پاکستان کے موقف کو مزید تقویت دی کہ پہلگام ایک فالز فلیگ آپریشن تھا جو بھارتی ریاستی سرپرستی میں جاری پرانی پلے بک کا تسلسل ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، صوبے بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے تحت آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع کر دی۔ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب ڈرون اڑانے پر پابندی ہوگی اور اس کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، صوبے بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے تحت آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع کر دی۔ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ اب سے ڈرون اڑانے پر پابندی ہوگی اور پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور اس میں توسیع بھی کی گئی ہے۔ صوبے بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار ہے۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے تحت آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع کر دی ہے۔ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کی گئی ہے۔ صوبے بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار ہے۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے بشیر بھاٹ سے۔ جی بشیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 1 ماہ تک کے لیے جو ہے اس میں توسیع کر دی ہے اور ڈرون اڑانے پر جو ہے وہ مکمل پابندی عائد کر دی ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے، اور 25 مئی تک اس پہ پابندی ہوگی۔ البتہ جو شادی کی تقریبات یا مارکیٹ کے اندر محدود سطح پہ ڈرون اڑانے کی جو ہے اس پہ پابندی نہیں ہوگی، اور اگر وہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مقامی جو انتظامیہ وہ اس کی انتظام جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی۔ دوسری سطح پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پابندی سے استثنا قرار ان کو دیا گیا ہے۔ وہ پولیس اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو جو ہے وہ اجازت ہے وہ کسی بھی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے وہ ڈرون اڑا سکتے ہیں۔ البتہ باقی جو ہے پنجاب بھر میں ڈرون اڑانے میں جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ بندی برقرار ہے، اور یہ 25 مئی تک پابندی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے۔ جی، 25 مئی تک یہ پابندی برقرار رہے گی۔ بہت شکریہ بشیر بھاٹ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔